صاحب اس غلط فہمی میں کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں حدیثیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے نواں بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ نہیں آپ میری بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ نہیں میرا خیال ہے آپ اسی طرح اگر چلتے رہیں گے تو لطف کا پہلو متاثر ہوگا۔ ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ مسلمانوں بات مذہبوں کی نہیں ہے، بہت شکریہ سر، بات مسلکوں کی نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری اپیلیں ہیں یار مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل دو۔ بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ بس آپ مجلس پڑھیں ماتمداری کریں۔ ہم جب شیعہ نہیں ہیں ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ جہاں تک تعلق ہے نا ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ وہ اس لیے بلاتا ہوں کہ حضور کی حدیث ہے جو اپنے لیے پسند کرو۔ نہیں آپ پتہ نہیں ذہنی طور پہ کہاں ہے یار۔ لہٰذا ہم حدیث پیغمبر پہ عمل کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مہربانی بابا جو اپنے لیے پسند کرو۔ آ جائیں بیٹھ جائیں اگر جگہ پسند آ جائے۔ تو چہرے سے مومن ہی لگ رہا ہے مجھے، میں مسکین آدمی ہوں، مسافر، اڈا مسافر خانہ پیچھے رہ گیا۔ آئندہ اگر آگے بیٹھنے کا شوق کرنے نا تو پھر بیٹھنا پہلے، آنا پہلے۔ یہ بڑی پرابلم ہے، بندے آتے بعد میں ہیں، نمبر پہلے پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ مولا یو آتاب محفل بیٹا ذہن میں رکھے۔ ایسے میرا خیال ہے آپ کی محبت ہے وگرنہ یہ ٹائم لنگر کا ہے۔ لیکن بلوچ صاحب اگر رحمت کرتے میں تھوڑی بالکل وہ زیارت سے محروم ہو جی۔ اجاز بلوچ جی ہماری ذاکری کا بہت بڑا نام ہے تے ہون سجدہ ہی بلوچ نے ممبرہ اسی سید مسکین ہو گئے میرے جی بسم اللہ میرے بعد سرکار بلوچ صاحب پڑھیں گے۔ میں نے تو میرا خیال ہو اسٹیج سیکٹری بھی چھڑ گئے، چلو مظہر پہ ہے نا پانی بیٹھا میں مظہر ڈوگر جی اعلان ناظم ممبر کرتا آ رہا ہے صبح سے۔ اجاز بلوچ صاحب کا اعلان میں تقریر روک کے میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد اجاز بلوچ پڑھیں گے۔ جلدی میں تھے، ظاہر مصروف دن میں۔ آپ سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ جب ذاکر ایک ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ اور رضوی صاحب تقریر روک کے اجاز بلوچ کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، قسم بخدا میرے بھائی ہیں، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا۔ وہ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے، اللہ جانے آپ کہاں پہ بیٹھے میں۔ مہربانی صاحب جواب نعرے کا سارے دیں گے آپ۔ رانا صاحب مظہر میری جان، میں کیونکہ سب کی زیارت کر رہا ہوں، میرا رخ آپ کی طرف ہے اور تھوڑا میں ہائٹ پہ ہوں۔ میرا خیال ہے 5-7 بندوں نے میری گفتگو میں ابھی تک نعرہ حیدری کہا ہے۔ قرآن میرے سر تے رکھ لو سارے بندیاں یا علی۔ وہ جو اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہہ رہا؟ سارے جواب دے بولا کریں آپ یا علی آپ جیئے، بہت شکریہ آپ متوجہ ہو گئے۔ میں بات لمبی نہیں کرنی چاہ رہا، مجھے بات آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات، کیونکہ لیٹ میں بھی کافی ہو چکا ہوں۔ ڈوگر صاحب کی کچھ مجبوریاں ہیں، میرا 1 بجے کا ٹائم تھا،
اور وہ چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مالک انہیں خوش رکھے، یہ سارے آپس دار زندہ و سلامت رہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں مجلسوں میں آؤ، ہم آپ کو اس لیے بلاتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، حافظ صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی میں نے کہا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے۔ آپ ہمارے بڑے بھائی ہو، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اور باریکیاں بھی سنا کرو، کتنے ٹر گئے ہو یار، اور میں کو مصر یا لبنان کی باتیں کر رہا ہوں، اور یہ تمہارے ملک کی تاریخ ہے، اس ملک میں کیا ہوا ہے، یہ زندہ باتیں بھی سنا کرو۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں گلی گلی میں، محلے محلے، چوراہے چوراہے میں، اسٹیشنوں پہ، ٹرمینل پہ، بسوں کے اڈوں پہ، مسجدوں میں مولویوں نے دھمالیں ڈالی کافر کا۔ ویسے دھمال ڈالنا اچھا نہیں ہوتا، اور مولوی مسجدوں میں ناچتے تھے، کافر کافر شیعہ کافر۔ مجھے موقع دے یا جگہ نہ بدل لئیے۔ میں کیا بھول رہا ہوں یار، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان حالات میں ہمیں مجلسوں سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، تے سانو بائی پاس تو لندن دے آ کرو۔ صاحبان گرامی، عجیب قدر ہے، جس بندے کو اپنے شک میں کوئی نہیں پوچھتا، اس نے بھی کہا شیعہ کافر ہے۔ میں تمہارے ملک کی بیٹا بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں کافر کہا گیا، ضیاء کا ماشاء اللہ ختم ہوا، اس سے کچھ سال بعد پرویز مشرف کا ماشاء اللہ لگ گیا۔ پرویز مشرف نے کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ توجہ فرما لے میری بات پہ، میں کو بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، میں زندہ تاریخ میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کافر کہنے والی قوم کے قبلے کعبوں نے رانا بھائی لکھ دیا شیعہ مسلمان ہے۔ میں نے تیرے مولویوں سے پوچھ رہا ہوں، جب تو نے شیعوں کو مسلمان لکھا دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے۔ ہم نے نہ مرشد بدلے، مہربانی سر، نہ رہبر بدلے، ہم شیعہ ماڑے صحیح۔ خدا درجات بلند فرمائے، قرض ہے میرے ذہن پہ فیصل آباد کی مٹی کا، جن کی خیرات مجھے بولنے کے سلیقے سکھا گئی۔ مبلغ اعظم سے ایک مولوی نے کہا، اور مولوی اسماعیل جے مذہب بھی بدلنا سی تو کسے والے مذہب اچھ جاندوں، تو شیعہ ہو گئے جن نے نچن گاؤں نالے، وہ بھی تے شیعہ ہی زیادہ۔ قبلہ نے کہا میں کہ نچن گاؤں نالے نے پوچھیا اور تسی شیعہ کیوں ہوں ہو؟ اس کا کیا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہے تے جے مرشد بھی کو اپنے جے آئی نہ بنے۔ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں بھی یا نہیں، مہربانی رانا صاحب، میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذہنی طور پہ پورا مجمع میرے قریب ہے۔ میں ہمیشہ موجود باتیں کرتا ہوں، جو ملک اور معاشرے میں ہو رہا ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تیری نظر میں شیعہ غریب ہوں گے، تیری نظر میں گناہگار ہوں گے، لیکن جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان دے۔ میں پھر بات کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں باتیں نہیں کر رہا، میں پبلک میں کیمروں کی بیٹا موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور جتنا کرم شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ یہ تھوڑا کرم ہے، بات تھوڑی گہری ہے۔ اللہ کرے آپ کو حالات کا پتہ ہو کہ جن حالات سے میرا ملک گزر رہا ہے، ہم شیعوں پہ اس سے بڑا کرم، میں کلہ سواد لے رہا، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کرم بلوچ صاحب، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کا سہارا نہیں لے۔ کیا کہنے آپ جیے،
مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اور یہ شیعوں کو کافر کہہ کے دوبارہ مسلمان کہہ دینے والے تب ہی سے سازشوں میں مصروف ہے. ضیاء الحق سے انہوں نے اپیلیں کی کہ جو توہین صحابہ کرے گا نا اسے 3 سال سزا. پہلے قانون یہی تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اسے کتنی سزا ہوگی؟ 3 سال. مولوی تنہ سے بھی نہیں کھلوتے. اور لطف لیا کرو یا ہاں قسم بخدا. ہاں تمہیں بابا تمہیں تو ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ 3 سزا تیرا پسندیدہ عدد تھا. لیکن اوئے ہوئے اگر ہم شیعہ یہ لفظ کہتے تو اللہ جانے کتنے ان کے دل زخمی ہوتے. سزا کتنی بڑھائی ہے جی، 3 سال تھوڑی، یہ عمر قید ہونا چاہیے. گل پھر اوتھے ہی رکھی. کوئی بات نہیں، جو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تھے انا للہ پڑھو. اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ وہ یارے تھے ہے کی ہوئے. جیڑا بندہ سفر کر کے یہیں پہ آتا ہے، جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھتے جاؤ. گفتگو میں بالکل میں اپنے بھائی کو ممبر دینا چاہ رہا ہوں. تو نسلوں کے ذہن میں یہ بٹھا رہے بندے سے ملک کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ توہین کرتے ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے. نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں صحابہ کے زمانے میں کوئی فیصلہ دکھا دو جس میں توہین صحابہ کرنے والوں کو صحابیوں نے عمر قید کا اعلان کیا ہو. یہ کہاں سے قانون بنا رہے ہو؟ پہلے صحابہ کی وضاحت کرو کہ اگر صحابہ کی توہین جرم ہے تو ہمیں چاہیے ایکو ذرا بیٹا ایکو ذرا کم کر دے. جدو کو سوزیاں والا بندہ آئے گا نا پھر سارے یونٹ کھول لیں. مہربانی سر، ہمیں وضاحت چاہیے کہ صحابی تم کہتے کسے ہو. اگر صحابیت کے اگر صحابیوں کے پردے میں تو ٹبر یزید کا بچائے گا پھر ہم نہیں مانے. میری تائید کرو یار، میری تائید کرے یار. کمال ہے جی. جی صحابہ کی تو میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں پاکستانی دوستوں سے کہہ رہا ہوں، غلط فہمی اپنی دور کر لو. جتنا صحابہ کو شیعوں نے عزت دے دی ہے نا کوئی فرقہ دے ہی نہیں سکتا. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ لڑائیاں نہیں لڑی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحابہ کے نام پہ لڑائی اچھی نہیں لگتی. صحابہ خود بھی لڑائیوں سے احتیاط ہی کرتے. صحابہ کرام نے امن کے سبق دیے. صحابہ نے امن اور سکون سے رہنے کی بات کی ہے. لیکن میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے. ماتمی بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی. میری آپ بچوں جوانوں سے اپیل ہے کہ یہ میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو اگر دوستوں میں آگے بھی بات کرنی پڑ سکے آپ کر سکیں. میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت رسول اللہ کے صحابہ کی شیعوں نے کی. ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. پیچھے رہو گے مجھے دکھ ہوگا میری جان.
شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ شوٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ اپنی ذاتی دکانداریاں نہیں چلائیں۔ یہ توہین صحابہ پہ سزا ہوگی۔ یہ جو سزا کے اسمبلیوں کے پھیرے لے رہے ہیں نا، مجھے اللہ رسول کی قسم یہ رانا جی خود چاہتے ہیں کہ توہین ہوتی رہے، ان کی دکانیں چلتی رہے۔ کوئی تو یار بولو میرے ساتھ آپ کا۔ مہربانی جی، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، لیکن میں فکرہ نعرے کا جواب دیں، سارے جواب دیں۔ دیکھیں مجلس سارا دن شام تک مجلس چلے گی، روٹین کے فضائل و مصائب آپ سنتے بھی ہیں اور دن رات آپ کے ذہنوں میں بھی وہ موجود ہیں، لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، ان کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ شیعہ اس ملک میں کوئی کرایہ دار ہے اور سارے بندے ماشاءاللہ آپ جیئے، ہاں ہم کو اس ملک میں، میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، یہ اسمبلیاں، یہ سینٹ 24 بندے قومی اسمبلی چو تو 22 بندے سینٹ چو، اوے ہم نے تمہیں ممبروں ووٹ دیے تھے گلیاں نالیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ گئے ہو۔ آپ کا اگر مہربانی بیٹا، اگر آپ کا حافظ صاد جڑے بندے میں نے گھور دے ہو، میرا کو لین دن دا رولا تو اڑے نا، آتے آپ گوڑیاں تو ہاتھ چکو تاکہ تجھے خطیر یاد آئے۔ اب مولائی بڑے عجیب لگتے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہیں، آپ فریش ہو کے بیٹھے، آپ مہربانی بیٹا آپ کو یاد ہوگا، رانا صاحب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یقیناً ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے اسی قانون کی پہلی اینٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں رکھی گئی تھی۔ عمران خان کی حکومت تھی، پرویز الہی اسپیکر تھا پنجاب اسمبلی کا۔ جنگ کے ایک آپ کی سرحدیں ملتی ہیں جنگ سے، جنگ کے ایک ایم پی اے نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ جیسے رسول اللہ کے اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے، یعنی جیسے صحابی رضی اللہ ہوتے ہیں ویسے امام حسین کو بھی بابا رضی اللہ کہنا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی گجرات کا چودھری ہے، یہ واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پائیوڈین سے جڑ گئی تھی، سارے انہوں نہیں پتا اس گل۔ ایسے سپیکر پنجاب اسمبلی میں اب بیچارے سختیوں میں ہیں، ہم سید لوگ ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ انہاں دے سوکھے دن آن، کیونکہ عمران خان نے بھی وعدہ کیا شیعہ لیڈروں سے کہ وہ جو سلیبس میں سے اہل بیت کو نکالا گیا ہے، وہ جو جنگ بدر احد خیبر میں سے اب جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے نا، عمران خان کی حکومت سے مڈل میں پرائمری میں میٹرک سے پہلے تک جنگیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن علی والا کردار نکال دیا گیا ہے۔ مرضی کے بندے ڈال کے علی بس علی جنگ میں تھا، کیا کیا؟ سب نکال دیا۔ اور اگر اسی طرح تم علی کو نکالو گے پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا کہ احد کے میدان میں محمد کے مقابلے پہ وہ گانے والی اماں کس کی تھی۔ کہاں ہیں آپ زحمت فرمائیں۔ اب جیئے سر، وقت بالکل تمام ہو رہا ہے جی، جیسے اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے۔ ایم پی ایز نے ووٹ دے دیے سرکار، اچھی میں ہون مٹھائیاں نہیں بن اوے حلوے مرو ونڈو، اپنا پرانا کاروبار کرو۔ تب بھی انہوں نے پہلی وہ مٹھائی کا ڈبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری کے وہ چیمبر میں کھولا، اور وہ جو ایم پی اے جھنگ کا تھا نا، اس نے قرارداد کی پاس ہو گئی، مبارک مبارک مبارک۔ یہ مبارکیں اسی طرح دیتے ہیں تو ہفتے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
رحمانی صاحب مباشر یہ بات ایک لمحہ مجھے اب جی وہ ایم پی اے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عہدہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں. وہ قرارداد پاس ہو گئی, مبارک مبارک ہے. یہ پنجاب اسمبلی والی بات کر رہا ہوں, قومی اسمبلی والی بھی بات نہیں, وقت نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں. وہ جناب وہ ایم پی اے صاحب نے کیا کیا, وہ رجسٹر نیڑے کری تیرا کوئی تے فائدہ ہوئے یوں نہ قرارداد والی وہ کاپی لے کے نا جھنگ گیا گوگل پہ نیٹ پہ آپ ریسرچ کریں تصویریں موجود ہیں, اور جا کے اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ وہ کاپی کیا کہنے آپ کے کیا کہنے, میری بات پہ دھیان دے وقت نہیں ہے. فوٹو کاپی اور رضی اللہ اولاد بھی محمد کی رضی اللہ ہوگی, قانون ہے جی قانون ہے. جا کے اپنے ابے کی جرنیل ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی رکھے نا تو پائنتی قبر کے پیروں کی طرف یوں بیٹھ کے. اگلے دن میرا جھنگ میں خطاب تھا سوری کربلا گامے شاہ میں نے کہا ایم پی اے صاحب آپ کا ابا تو ساری زندگی کہتا تھا مردے سن نہیں سکتے, یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے بولا کریں آپ جی. اصحاب بھی رضی اللہ, وقت نہیں ہے چھوڑ رہا ہوں وگرنہ بہت سارے اس میں پہلو ہیں جی. جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے امام حسن اور حسین کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. کو ہفتہ 10 دن بعد اتفاق ایسے ہوتے رہے. گجرات کیونکہ میرا گجرا والا گجرات, یہ صرف گاف شاف نہیں ملتی سرحدیں بھی ملتی ہیں, تو میں نے گجرات میں خطاب کیا. میں نے کہا سارا علاقہ جانتا ہے چودھری پرویز الہی نے بڑا کمال کیا ہے جی, بڑی اسلام کی خدمت کی ہے, اور قرارداد جناب کثرت رائے سے منظور ہو گئی ہے کہ جیسے یار حضور کے رضی اللہ ہے ویسے بیٹے بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. میں نے کہا پنچایتوں میں بیٹھنے والے چودھریوں ڈیرے کے نوکروں میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا یار. بھائی ہمیں بتایا جائے آپ کو یو کے رہنے والے, آپ کو برادریوں کا نہیں پتا, آپ کو برادریوں کے ایک میں بات حتمی میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا چودھری مونس الہی نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا, وہ عمران خان کے دور میں وفاقی وزیر تھا. میں نے کہا چودھری پرویز الہی آپ کا بیٹا کلین شیو ہے, ماڈرن ہے, پڑھا لکھا ہے, وفاقی وزیر ہے, اور جب بچے اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں انہیں ذاتوں شاتوں کی کوئی اتنا نہیں ہوتا, وہ ماڈرن بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا آپ کا بیٹا خالی مونس الہی نہیں لکھتا. اور میں آسان باتیں کرتا ہوں آپ توجہ نہ کریں. میں نے کہا وہ خالی مونس الہی لکھے, لیکن کہتے جی نہیں چودھری مونس الہی. بھئی چودھری مونس الہی کیوں چودھری ہے؟ کہتے جی بیٹا چودھریوں کا ہے. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. تیرے بھی کیا کہنے, چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے آپ جیے. بس بات مجھے روکنے. کوئی وڈے گلے والا بندہ نعرہ مارے یار, تو منہ نیما کر کے نعرہ حیدری یا علیہ. اور ایسا کڑے چے بانگان دینا لے آنو نہیں منیا پتر, اور سر اٹھا کے میں منتیں تمہاری کرتا پھر رہا ہوں, اور آپ مجلس میں بھی منہ زمین کی طرف کر کے نعرہ حیدری. اور اس ملک میں سینہ تان کے جیو, اس ملک میں بیٹا سر اٹھا کے چلو. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں سر اٹھا کے چلو. یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والے مولوی کی کو خوراک وکھری ہے. آپ جس محلے میں ہو جس شک میں ہو سر اٹھا کے چلو, سینہ تان کے جیو. اس ملک کے بنانے والے محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے, امام جعفر صادق کی فقہ پہ. مہربانی سر. جی بسم اللہ بیٹھ.
تشریف رکھے. بہت شکریہ سر. تسی نیڑے ہو, زیادہ نعرے نہ مار. اے بندیاں سمجھنے شاہ ہی نال لے کے یہ سید ہے بات صاحب جی ہیں. بس بات مجھے اب روکنے دو جی. جیسے اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے اولاد بھی. ایک 2-4 منٹ میں لے رہا ہوں اور بات میں کلوز اپ کر رہا ہوں. بولو صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے شفقت کی. نہیں تو ایک ذاکر لیٹ ہو جا, دوجا پیچھے تسبیح تیز کر دینا, اے ڈگ پہ کھلوتا ڈگ پہ. تو میرے جان ہے, میرے بھائی ہے, میں اسے لئے کھلوتا ہی نہیں. بہت شکریہ سر, آپ کی محبت ہے. میں نے جو فقرہ کہا ادھورے فقرے اچھے نہیں ہوتے. جتنی عزت صحابہ کی, بیٹا ناراض نہ ہو جائیں اور تم میں نے گھورن لگ پہ, جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے. میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا. تیرا کوئی مسلمان مذہب ہمارے جتنی عزت نہیں کر سکا صحابیوں کی. میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں, بغیر تعلیم کے بندہ للکارتا ہے. اور یہ عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. کیا کہنے میرا بیٹا آپ جی. جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. مہربانی سے بس اسی بات کو میں کلیئر کر کے ممبر میں بلوچ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. مصاحب بھی نہیں پڑھوں گا, بہت اچھے مصاحب خان بھی ہیں. اجاز سردار بلوچ صاحب, یہیں پہ بات روک دیتا ہوں. شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. اور مولوی صاحبان ہو, قبلے کعبے ہو, اگر یہ تمہاری مرضی کا قانون نہ بن سکا پھر بھی ہم تیرے بھائی ہیں, اور بھائیوں کو احساس بھائیوں کا ہوتا ہے. لہٰذا ہم احساس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں, اگر نیت ٹھیک تو ایسا کرو کہ اسلام آباد مقرر کر لو جگہ یا لاہور. ہمیں نہ بلانا ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پہ بیٹھ کے ہمیں بزرگوں کی اپنے ہاتھوں سے ایک فہرست دے دو کہ ان کی تم نے عزت کرنی ہے, ہم کوشش کریں گے. کہ تمہارا دل نہ دکھے. اب بات فیصل آباد ہے, گل کافی ساری باریک. اوہ ہوئے اجے تک میں نے سواد آ رہے. ایک دفعہ فہرست دے دو, ہم تیرے کہنے پہ عزت کرنا شروع کرتے ہیں اور تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو. اوہ ہو پتہ نہیں کون سمجھتے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس نام کے ساتھ رضی اللہ ہو نا اس کی عزت کرتے. ہم نے یہی قبلہ سمجھا کہ جس نام کے ساتھ رضی اللہ ہو اس کی عزت کرنی چاہیے. ہم یہی سمجھتے تھے. انہیں بندہ بدل لے. دو سال پہلے کراچی میں کیا ہوا, یزید کے بینر اٹھا کے یہی ٹیم جڑے سینٹ اور اسمبلی میں جو صحابہ کرلاتے پھر رہے ہیں نا, ان کے نزدیک محمد کا میلاد منانے والے مشرک ہیں. یہ صحابہ کرام کی تختیاں اٹھا کے پھرنے والے یا رسول اللہ حسین کے نانے کو یا نہیں کہتے, کہتے ہیں جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہنا چاہیے, اور اپنے مولویوں کے قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اور تیرے مرے ہوئے یا ہو سکتے ہیں, حسین کا نانا یا نہیں. یہ قانون پاس کروانے والے مہربانی سر یہ صحابہ کبار کا ایشو اٹھانے والے اہل سنت نہیں ہیں. یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, یہ خارجی ہیں, یہ ناسبی ہیں, یہ صحابیت کے پردے میں
اپنے کچھ ڈیڈی ہیں جنہیں ڈائریکٹ لا نہیں سکے، لیکن ہم تیرے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے جتنی عزت کس نے کی ہے، مر جائے گا شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ بہت کمال ہو گیا یار، ہم اس ملک کے بنانے والوں میں بچے تو نہیں سمجھیں گے تے جے بزرگی چی رہ گئے تے پھر تے کام خراب ہو جانا۔ بچے اونج نہیں سمجھنا تے بزرگاں سبحان اللہ نہیں کرنی، کیسی بزرگاں؟ وہ یہ آج پاکستان کی باتیں کرنے والے بلوچ صاحب، ہمارے علاقے کی ایک کہاوت تھی پنجابی کی کہ آگ لین آئی، جس زمانے میں یہ لیٹر یہ ماچ سے نہیں ہوتی تھی نا، تے ایک گھر دا دوسرے گھر نال تعلق یہ ہوندا سی بھئی ادھروں او پہلے آگ جلا لین گے تندوری، آگ لین آئی۔ یہ قبلے یہ ہے نا آئی، یہ آگ لین، میں زندہ بات کر رہا ہوں، تحریک پاکستان کا حوالہ دے رہا ہوں، اس ملک کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو انہی کے بڑوں نے کہا تھا یہ کافر اعظم ہے۔ نیٹ پہ گوگل پہ بچوں سے کو ریسرچ کریں، آپ تحریک پاکستان کے حالات پڑھیں، قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والا یہی قبیلہ تھا، میلاد والے نہیں تھے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے والے نہیں تھے، یہ یہی قبیلے۔ آپ مجھے میرا خیال بتا سکتے ہیں کہ 22 رجب کی نیازیں، رانا صاحب آپ شیعوں کی طرح اہل سنت کے گھروں میں بھی مولا کے کنڈے، جنہیں کنڈے مولا کے بنتے تھے نا، لیکن ہمیں کچھ سال ہی ہوئے آئی سینٹ والا قبیلہ، نیٹ پہ انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے، رجب کا چاند چڑھتے شروع ہو جائیں گے، مسلمانوں کنڈوں کی نیاز نہ پکانا نہ کھانا۔ یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اور ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں ہے۔ آپ پریشان، بات میں کر رہا ہوں، پریشان آپ ہیں یار۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے، میں ان کا چہرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ آگ لین آئی، یہی ہوا، یہی ہوا سرکار۔ قائد اعظم کو کافر اعظم انہوں نے کہا، اور جب اس کا ملک پوری دنیا کے نقشے پہ آ گئے، ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر عمائدین نے جب اس ملک میں وہ ایٹم والا فیصلہ وہ ہو گیا، اور نواز شریف نے اپنے دور میں بڑی طاقتوں کو ٹھکرا کے جناب وہ دھماکہ بھی کر دیا، اور جب ملک کی اسمبلیاں سینٹ، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرارداد پاس کیسے نہیں ہوگی؟ ملک ہمارا ہے۔ ان کے دادوں نے، گرینڈ فادر، وہ کہتے تھے قائد اعظم کافر ہے، ان کے دوسرے پوتے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے۔ یہ ان کا پرانا اسٹائل ہے، یہ وارثوں کو کافر کہیں گے، ورثے پہ قبضہ رکھیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھو یار، کوئی تو سمجھو، آپ جیئے۔ میری قوم یاد رکھے، میں اگر روٹین کے فضائل پڑھ کے جانا چاہتا تو میں جا سکتا تھا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں خیرات نجف سے ملتی ہے۔ بات یہیں پہ کلوز ہو گئی۔ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ تو کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار، واقعی وہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پوچھو تو صحیح، ایمیں گلیاں بدل جاتے۔ کبھی پوچھو یار، ہم تیرے
برادریوں میں ماڑے بھی ہوتے ہیں، ہم ماڑے سے، لیکن ختم نبوت کی چار دیواری میں ہم ہیں. کیونکہ جب ختم نبوت کا رولا اس ملک میں چلا تھا اور مرزائیوں نے کہا تھا اوے ہمارے گھر نہ جلاؤ، آؤ ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم ثابت کریں گے مرزائی کہ محمد کے بعد نبی ہو سکتا ہے. تیرے پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. تیرے مولوی بلانے تو اسماعیل ہی کو آئے تھے، اور جب مولوی اسماعیل کتابیں لے کے اسلام آباد کیفے میں پہنچ گئے تب مرزائیوں کے خلیفے نے کہا تھا اسماعیلی واپس چلے جاؤ. ہم مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بات ختم ہو گئی سر، یہیں پہ فضائل میں بات مجھے چھوڑنی ہے. او بسم اللہ. سجاد شیرازی شماری والے، سجاد حیدر بخاری، کیا کہنے. بابا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائیں جی آ جائیں. جی بسم اللہ. آپ جی پیر صاحب خیریت ہے؟ یہ جگہ ہے ٹھیک ہے. سر صرف 2 منٹ، سردار بلوچ صاحب بھی بیٹھے. لو جی چلیں جی. اب تو مزید جناب سجیوں کھبیوں کر گیا. اب تو میرا خیال ہے شرعی طور پہ لازم ہے کہ میں ممبر چھوڑ دوں. او قبلیو ہم سے پوچھو، اور تم شیعہ ہوتے مسکین ماڑے ہو، یہ جب جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا، انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہے، انہیں پرابلم سے ہوتی ہے. کیونکہ جی ماڑے شیعہ انجے دے. خیر ٹاپک گہری باتیں ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں. مجھے صرف برادری ختم نبوت کی جو مسلمانوں کی ہے نا، ہم چھوٹے سے ہی لیکن ممبر ہیں. ختم نبوت کی چار دیواری میں ہمارا پورا حصہ ہے. تو ہمیں مسکین سمجھ کے ہم سے پوچھ لو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہم تمہیں برادرانہ ماحول میں بتائیں تاکہ توہین صحابہ والا رولا کلیئر ہو جائے. گل گہری یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا 10 بندے سمجھتے ہیں، 20 سمجھتے ہیں، 50 آپ میں سے سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے سارا پنڈال ہی سمجھ لے. رانا صاحب دھیان کرا جی، ہو سکتا ہے سارا پنڈال چھوڑ کے کوئی ایک بھی نہ سمجھے. گل اتنی گہری، آپ فوری مینٹلی تیار بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ بات اتنی گہری کہ کوشش کرے آجے. ویسے تو انہوں بھی سواد ہو تو ہی ہوتا ہے جو تو تھوڑے مولوی تھے FIR ہو جائے. پھر آکھن گے شیر ہے سارے تاریخہ گلہ ہی پھکتے. میں نو بارو بار لنگن دیو. اور کبھی ہم سے پوچھو تم شیعہ بات، میں پھر کہہ رہا ہوں گہری ہے، پتہ نہیں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. اور ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا کتنے بندے سمجھتے. اور جس ملک میں تیرا مولوی، تیرا اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر کو، مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول کو، پیارے صحابی کو، سرکار کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، 15 دن کے بعد وہی مولوی اسی سپیکر پہ انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں کہتا ہے حضرت سیدنا یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کہاں جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے